مومنین آگاہ ہوں کہ شہید کربلا کی مدح و ثنا لا انتہا ہے، جس کے تصور سے عقل انسانی تو ایک طرف، تمام ملائکہ اور نبی و مرسل حیران ہے۔ اس جناب کی عظمت و جلالت اس درجہ کمال پر ہے کہ جس کا احاطہ تحریر و تقریر سے باہر ہے۔ چنانچہ اس جناب کے فضائل کا ایک شمار عرض کرتی ہوں کہ جس وقت خالق و کون و مکان کو اپنی قدرت کاملہ سے بنی آدم کی خلقت منظور ہوئی، تمام انبیاء و اولیاء کی ارواح طیبہ کو جو عالم نور میں موجود تھیں جمع کیا اور سب کی قوت برداشت کے لحاظ سے مصائب پیش نظر کیے، سب نے بقدر حوصلہ منظور کی بلا درجہ خدا نے اس کے موافق عطا کیا۔ افضل ہر ایک سے درجہ ہمارے نبی کا تھا، ہم پایا رسول نہ پایا کسی کا تھا، پھر ان کے بعد مرتبہ اعلیٰ علی کا تھا، درجہ وہی ورائے نبوت وسیع کا تھا۔ وہ بلند مرتبہ شہادت کا مرتبہ تھا، قریب اس کے جو بلا تھی وہ بلائے کرب و بلا تھی، یعنی روز ازل معائنہ کیا کہ ایک صحرائے لک و دک جس میں نہ پانی نہ سایہ، درخت حدت آفتاب سے جلتا ہوا ہر ایک بشر، مثل مائی بے آپ تڑپتا ہوا، ایسی گرم زمین وہ زمین تھی کہ سجدہ کرو تو چھالے ہوں جبیں پر پیدا، اٹھتے تھے شعلے گرد کے بدلے زمین سے پیدا۔ وہ بلند مرتبہ شہادت کا مرتبہ تھا، قریب اس کے جو بلا تھی وہ بلائے کرب و بلا تھی، یعنی روز ازل معائنہ کیا کہ ایک صحرائے لک و دک جس میں نہ پانی نہ سایہ درخت، حدت آفتاب سے جلتا ہوا ہر ایک بشر، مائی مثل بے آپ تڑپتا ہوا، ایسی گرم وہ زمین تھی کہ سجدہ کرو تو چھالے ہوں پیدا جبین سے، اٹھتے تھے شعلے گرد کے بدلے زمین سے۔ اس کا نور کرامت ظہور دیکھ کر جملہ حاضرین پکار اٹھے کہ بے شک یہ امام زمن ہے، غریب الوطن ہے، اس صحرائے ہولناک میں تشنا دہن کھڑا ہے اور ہزاروں پانی سے سیراب ہو کر اس مظلوم کے قتل پر آمادہ ہے۔ اس یکو تنہا کے لشکر میں تھوڑے لوگ ہیں پر سب شریف ہے، کچھ بچے کچھ جوان ہیں کچھ ضعیف ہے، اور ہمراہ اس بزرگوار کے اہل بیت اطہار اماریوں میں سوار، لیکن گرمی کی شدت سے بے قرار، دریافت کر کے نام زمین کا ٹھہر گیا، فرمایا اب مقام یہیں کا ٹھہر گیا۔ تازر رن میں خون بہتر کا بہہ گیا، تنہا غریب قتل کے میدان میں رہ گیا۔ جس وقت وہ غریب الوطن سردار اپنے اعزاء و انصار کے لاشوں کو دیکھتا اشک خون بہاتا، کبھی فرزندان جوان کی لاش پر گریا آہو بکا کرتا، کبھی برادر کے لاش سے لپٹ کر روتا۔ یہ حال دیکھ کر اس کے اہل بیت میں کوہرام برپا ہوا تو وہ میدان سے خیمے میں گیا اور اہل بیت اطہار کو تشفی و دلاسا دے کر باہر آیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کارزار کو روانہ ہوا اور درگاہ خدا میں کی عرض اس طرح سے کہ رب ذوالجلال، راحت تیری راہ میں جو ہو غم و ملال، سر نیزے پہ پھرے میرا لاشا ہو پامال، خیمہ جلے اسیر ہو کنبہ تلف و مال، پر ہے یہ التجا کہ شہادت قبول ہو اور روز حشر بخشش امت قبول ہو۔ آئی ندا کہ تیری شہادت قبول ہے، بندے سوالے بخشش امت قبول ہے، دونوں جہاں میں تیری حکومت قبول ہے، شاہی تیری بروز قیامت قبول ہے، مالک کارخانہ رب جلیل کا، مختار و نار و خلد کا اور سلسبیل کا۔ یہ سن کر سردار کا چہرہ فرت مسرت سے سرخ ہو گیا اور فوج ستم مسل ابر سیاہ چاروں طرف سے اس پر ٹوٹ پڑی، دشت کارزار کی تمام زمین تھرا گئی اور اس مظلوم و بے کس کو نیزہ و شمشیر و تیر سے مجروح کر کے گھوڑے سے زمین پر گرا دیا۔ اس وقت آئی ندا کے رحل سے قرآن گر پڑا، رکن و رکین کعبہ ایمان گر پڑا، آیا جو ہوش سر پہ سجدہ جھکا دیا، قاتل نے بڑھ کے حلق سے خنجر ملا دیا۔ پھر اس مظلوم کو شہید کرنے کے بعد خیموں میں آگ لگا دی، سیدانیوں کو لوٹ کر اسیر کیا، اس کے مریض بیٹے کے گردن میں توق اور پاؤں میں بیڑیاں ڈالیں اور لاش شہداء کے سر قلم کر کے نیزوں پہ چڑھائے، اہل حرم کو بے مکنوں چادر اونٹوں کے برہنہ پشت پر سوار کیا۔ اس عظیم رتبے کے قریب یہ بلا انبیاء اوصیاء کو نظر آئی۔ درگاہ خدا سے سب روحوں کو خطاب ہوا تھا حکم جو اس بحر شہادت کو اٹھائے کوئی،
گرمی میں وطن چھوڑ کے پردیس میں جائے، 24 پہر بوند وہ پانی نہ پائے، اس حال میں زخم تبر و تیر بھی کھائے، پانی کا بدل آب دم تیغ کو جائے، محراب عبادت کی خم تیغ کو جائے۔ منظور جسے ہو کمائی کا لٹانا، چاند سے بچے کا تیغ چھپانا، پیری میں جوان بیٹے کی میت کا اٹھانا، ناموس کا سر کھولے ہوئے بلوے میں جانا، یہ بھی سہے وہ رنج اس اندو مہن میں، ایک بیٹی ہو پاس ایک تڑپتی ہو وطن میں۔ لہٰذا تم میں سے جو نبیاں وسیع اس بلا کو قبول کرے، میں اس کو بروز قیامت کلید و نار و جنت دوں گا، 2 عالم کی حکومت کا تاج بخشوں گا، وہ امت کا شافی ہوگا اور معافی کا پروانہ اس کی مہر سے مکمل ہوگا۔ تو جس وقت یہ خطاب سرکار کبریا سے آیا کہ اے گروہ انبیاء اوصیاء فرقہ شاہ و گدا، تم میں سے اس بلا کا خریدار کون ہے، اس مرتبے کا ہم سے طلبگار کون ہے؟ جس دم خطاب عالم بالا سے یوں سنا، تفصیل وار دیکھ چکے تھے وہ سب بلا، سنتے ہی اس ندا کے ہر ایک تھر تھرا گیا، یارا جواب کا نہ ہوا سر جھکا لیا، ہر ایک تھا سکوت میں تاب و تواں نہ تھی، گویا کسی کے منہ میں وہاں پر زبان نہ تھی۔ جب ایک عرصے تک تمام روحوں کو سکوت رہا، نہ کسی نے سر اٹھایا نہ جواب دیا، تو بحکم ذوالجلال منادی نے ندا کی کہ جب تک تم میں سے اس بلا کو کوئی قبول نہ کرے گا، آدم علیہ السلام کی خلقت کا حکم ہرگز صادر نہ ہوگا، کیونکہ جب خلقت انسان ہوگی تو ان سے جرم و خطا دم بدم سرزد ہوں گے، بس بقدر گناہ مستوجب سزاوار متوسر ہوں گے۔ اس واسطے خداوند کریم چاہتا ہے کہ پہلے ہی سے بخشش کا سامان مہیا کر دے۔ کفارہ گناہ کا یہ درجہ بلا کا ہے، مقبول جو کرے وہی عاشق خدا کا ہے، اور جب تک اس بلا کو کوئی قبول نہ کرے گا، کونین کی نجات کا سامان نہ ہوگا اور ایک انسان بھی پیدا نہ کیا جائے گا۔ جس دم سنا سبھوں نے یہ ارشاد کبریا، حیرت سے ایک ایک کو بس دیکھنے لگا، کہتے تھے دیکھیں کون ہے وہ عاشق خدا، بے عذر جو اٹھائے یہ کوہ غم و بلا، جس کو کہ ان بلاؤں سے خوف و خطر نہیں، قدرت ہے کبریا کی فقط وہ بشر نہیں۔ بار شہادت کی کیا سخت منزل تھی کہ ابھی آدم علیہ السلام کی خلقت نہ ہوئی تھی، نیزہ و شمشیر کے زخموں کی تکلیف و بھوک و پیاس کا مزہ روحوں نے نہ چکھا تھا، مگر اس قدر خوف و بیم چھایا تھا کہ سر نہ اٹھاتے تھے۔ قربان ہو جانے شیعان علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ اس مظلوم کے کربلا کے انوس جملہ انبیاء اوصیاء، حیرت سے سب یہ کہتے تھے اس دم کے ناگہاں، لبیک کہہ کے صف سے بڑا ایک نوجوان، سردار جن و حور و ملک شاہ دو جہاں، خوش خلق و خوش جمال و خوش اسلوب و خوش بیاں، نام اس کا ہے کتب میں لکھا شاہ مشرقین، یاقوت و گوشوارہ عرش بری حسین۔ وہ صفوف انبیاء و سیاہ سے نکل کر بکمال مسرت و شادمانی کی بارگاہ حق میں ادب سے یہ التجا، یا رب قبول دل سے ہے بندے کو سب بلا، جوش ولا میں کہتا ہوں تیری یہ برملا، کیا یہ بلا ہے اس سے بھی ہووے اگر سوا، تیری ولا میں سب ہے گوارا حسین کو، ہرگز نہ سر نہ کنبا ہے پیارا حسین کو۔ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں اے رب الظلمنن، گرمی میں لے کے بچوں کو چھوڑوں گا میں وطن، آوارہ کوہ دشت میں ہوں گا میں خستہ تن، ریتی پہ ذبح ہو کے رہوں گا میں بے کفن، رن میں یہ شان سجدہ آخر دکھاؤں گا، خنجر پھرے گلے پہ نہ میں سر اٹھاؤں گا، داغ جوانی علی اکبر اٹھاؤں گا، ایک دوپہر میں لاش بہتر اٹھاؤں گا، رنج اسیری زن و دختر اٹھاؤں گا، شیرک پہ اپنے صدمہ خنجر اٹھاؤں گا، پانی سے مرتے دم بھی زباں تر نہ ہوے گی، پر تیرے شکر سے کبھی باہر نہ ہوے گی، آئی ندائے رب خدا واہ واہ حسین، احسن تو آفرین ہے تجھے مرحبا حسین، منظور تو نے کی جو ہماری رضا حسین، مختار دو جہاں کا تجھ کو کیا حسین، تجھ سا ہمارا عاشق صادق ہوا نہیں، بندے سوا خدا کے تیرا خون بہا نہیں۔ جس وقت کے بنی آدم کی خلقت ہوئی، ہر ایک پیغمبر اور نبی کے مراتب کا خیال تھا، مصائب حسین علیہ السلام میں تشویش تھی، چنانچہ خاکی جسم مل جانے کے بعد ہر ایک نبی کو صحرائے کربلا کے معائنے کا اشتیاق ہوا،
اور جس جس نبی کا گزر اس دشت ہولناک میں ہوا، تھوڑے تھوڑے مصائب سب پر گزرے۔ چنانچہ حال حضرت آدم علیہ السلام خراب ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی گرداب میں پھنسی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اسی دشت میں گرا۔ رضائے حق کے لیے سب کچھ گوارا ہے، اس کی مرضی کے آگے بیٹا، بھائی، بھتیجا کوئی پیارا نہیں۔ لیکن ایک اندیشہ لاحق ہے کہ وعدہ فائی کا وقت قریب آ پہنچا۔ پیغمبران ماہ سلف کا حال یاد آتا ہے، قلب بے چین ہے۔ دبا نہ کہیں عرش سے میرے لیے آئے، اسماعیل علیہ السلام کی مانند ماں بندہ نہ پائے، پھر سوئے وطن پھر کے جان باز نہ جائے، اللہ میری عزت و توقیر بڑھائے۔ سر میرا کٹے تیغ سے اس دشت بلا میں، پر فرق سر منہ نہ ہو وعدے کی وفا میں۔ یہ واقعہ لکھتے ہیں یہاں راکم اخبار، جب زانوئے قاتل کے تلے تھے شاہ ابرار، منہ پیٹ رہے تھے حرم احمد مختار، آثار قیامت ہوئے ناگاہ نمودار۔ دیکھا کہ سوئے ابن علی آتی ہے زہرا، کالی کفنی پہنے چلی آتی ہے زہرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔